الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو مسجد خیف کے متعلق ہے۔ مکہ مکرمہ میں مینا کی سرزمین پر مسجد خیف مشاعر مقدسہ کی انتہائی اہم مساجد میں سے ایک ہے۔ مسجد خیف مینا کے جنوب میں پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ خیف کو لغت میں پہاڑ کے دامن یا ایسی زمین کو جو دو پہاڑوں کے درمیان یا بلند زمین کے قریب نیچی زمین کو کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مسجد مینا میں سفاح نامی پہاڑ کے دامن میں واقع ہے اور حجاج کرام مینا کی سرزمین میں داخل ہوتے ہی جمرات کے راستے پر ہی اس کے میناروں کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مسجد خیف کے 4 بلند مینارے ہیں جو 1407 ہجری کو تجدید تعمیر کی گئی ہے۔ ایام حج کے دوران حجاج نماز پنجگانہ کو یہاں ادا کرتے ہیں اور یہ 25,000 مربع میٹر کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں 45,000 لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے، اسی لیے اس مسجد میں ایسے وسائل رکھے گئے ہیں جن سے حجاج کو آسانی ہو، جیسے مسجد خیف کو 600 سرچ لائٹوں سے روشن کیا گیا ہے۔ مسجد کا موسم خوشگوار رکھنے کے لیے 410 اے سی لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 10,000 سے زائد پنکھے بھی لگائے گئے ہیں۔ مسجد کے لیے 1,746 طہارت خانے بنائے گئے ہیں۔ وضو کے لیے 3,008 ٹوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے زیر زمین ٹینکیاں بنائی گئی ہیں۔ ان میں 10,000 مکعب میٹر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ بالائی ٹینکیاں بھی رکھی گئی ہیں۔ ان میں مجموعی طور پر 2,500 مکعب میٹر پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ مسجد خیف میں ہر سال حاجیوں کے لیے ہزاروں قرآن پاک رکھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرا قیام مکہ معظمہ میں ہوتا تو میں ہفتہ کے دن مسجد خیف کی زیارت کو جاتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے نماز ادا فرمائی، اور فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں ہیں۔ اب اس مسجد کی کافی توسیع ہو چکی ہے۔ زائرین کرام کو چاہیے کہ بصد عقیدت و احترام اس مسجد شریف کی زیارت کریں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمتوں میں اس طرح سلام عرض کریں، السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ایصال ثواب کر کے دعا مانگیں۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو فرمایا کہ مسجد کے اگلے حصہ میں خیمہ زن ہو جائیں اور انصار مسجد کے پچھلے حصہ میں قیام کریں، ان کے بعد باقی لوگ قیام کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ زیارت بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور زیارت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔